السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے چلنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ کی بات ہے؟ کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں طواف وغیرہ کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو الٹے پاؤں نکلتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں سے یہ باقاعدہ سنا گیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف کمر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ایسی کوئی ممانعت حدیث شریف کے اندر نہیں ہے۔ اگر انسان بیت اللہ شریف میں طواف کرتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، تو وہ واپس جاتے ہوئے اگر قبلہ کی طرف پیٹھ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے ایسی باتوں پر کہ جو شریعت کے اندر نہیں ہیں ان پہ زور دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے اور عمرہ کے اندر مانگی جانے والی دعائیں کیا ہیں، صفا مروہ پہ کون سی دعا ہے، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کے پاس کون سی دعائیں ہیں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کون سی دعائیں ہیں، ان کا بالکل کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا پوچھتے ہیں، لیکن جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی چیزوں کے اوپر زور ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کا تعلق علم سے ہے، عمل سے ہے۔ اور اگر عمرہ پہ کوئی جاتا ہے تو عمرہ کا طریقہ اور اس طرح کی چیزیں وہ ضرور اسے سیکھنا چاہیے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو بہت سارے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، عمرہ کے ارکان کیا ہیں، عمرہ کی نیت کیسے کرنا ہے، صفا مروہ پہ کیا پڑھنا ہے، کدھر کو رخ کر کے دعا مانگنا ہے، یعنی انہیں بالکل اس قسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن وہ الٹے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی کوئی ممانعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اسی طرح خلفائے راشدین سے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، اور میرے ناقص علم کے مطابق ایسی کوئی چیز کسی صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان عمرہ وغیرہ کر کے یا طواف کر کے کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے چلتا ہے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے تو اسے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔